حضرت مولانا اسامہ بن منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی ہن تواڈے سامنے جس شخصیت نو مخاطب ہون واسطے دعوت دین لگا واں انہاں تو بعد اپنی جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب الحمدللہ جناح کلونی چل پے نے وہ بھی پہنچ رہے نے ہن بلا تاخیر استاذ العلماء شیخ الحدیث میرے محسن میرے مربی میرے مشفق میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی میں درخواست کراں گا کہ اپنے قیمتی الفاظ سانو ذکر کرو تاکہ اللہ تعالی سانو سننا اور تانوں سنانا جڑا نصیب کیتا ہے اللہ سن سنا کے سانو دنیا اور آخرت بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک کی رسم منانے کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں رمضان المبارک کی رسم منانے کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ یہ جو رسم کا لفظ میں نے بولا ہے نا، یہ سوچ سمجھ کر بولا ہے۔ انشاءاللہ اس کی میں دلیل دوں گا، اور کچی بات کوئی نہیں انشاءاللہ ہوگی اللہ کے فضل سے۔ مسلمانوں نے اپنے بڑوں کو رمضان المبارک میں سحریاں کرتے ہوئے، افطاریاں کرتے ہوئے، تراویحاں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، صدقات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو ان کی دیکھا دیکھی ماشاءاللہ ساری دنیا میں مسلمان یہ کام کر رہے ہیں آج بھی. اپنے بڑوں کو دیکھ کر یہ شب بیداریاں ہو رہی ہیں، راتیں جاگی جا رہی ہیں. یہ کوئی روزے، قیام، تلاوتیں، اعتکاف، سخاوتیں اور یہ شب بیداریاں میرے بھائیوں اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. مسلمان اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، بڑے بھی ایسے کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے اپنے بڑوں کی طرح. آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ ایسے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے جن کے آباء و اجداد انہوں نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا تھا، کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی رات کو جاگ کر عبادت بھی نہیں کی تھی، کبھی رمضان میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور آج ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل رہی. رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، کسی رات قیام نہیں کیا امام کے ساتھ، اور کسی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی سوچ اور تصور بھی نہیں. ہیں ایسے لوگ آپ کے علم میں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیوں جی؟ بہت زیادہ ہیں. اور ایسے لوگ بھی آپ کو بہت سے نظر آئیں گے، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے رمضان کے علاوہ تو اپنے آباء و اجداد کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نہیں دیکھا، کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن رمضان میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو ان کی اولادیں آج رمضان المبارک میں اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی رمضان میں یہ کام کرتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہو جائے گا تو مسجدیں آدھی سے بھی کم رہ جائیں گی نمازیوں کے اعتبار سے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دلیل ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ رمضان میں آئے اور رمضان کے بعد اگلے رمضان تک چھٹی لے لی پوری نمازوں کی، باجماعت کی نماز. رمضان میں قرآن کو دیکھا، کچھ نہ کچھ پڑھا، اور اگلے رمضان تک اس کو لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر رکھ دیا. رمضان میں کچھ 2-4 راتیں قیام کر لیا، کوئی رمضان کی پہلی راتیں، کوئی رمضان کی طاق راتیں، اور باقی ساری زندگی وہ پورے اگلے سال تک رمضان قیام سے بھی چھٹی. اگر یہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر رب کی عبادت کے لیے کر رہے ہوتے تو کیا صرف رمضان میں ہوتا؟ اس لیے میں نے کہا کہ ساری دنیا میں مسلمان، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. میں آپ کو اللہ کی قسم نشانہ نہیں بنا رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھنا میرا مخاطب، ساری امت میری مخاطب ہے، مسلمان امت. آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں. آپ اپنے آرام کو، چین کو، سکون کو، گھر کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، یہ آپ کے اچھا ہونے کی انشاءاللہ دلیل ہے. آپ نہیں ہیں میرے نشانے پر، ساری امت کی بات ہے. آپ دیکھیں پورے ملک میں، ہمارے پورے ملک میں، پاکستان میں
77 سال ہو گئے ہم رمضان منا رہے ہیں، رمضان کی رسم منا رہے ہیں۔ شیخ صاحب ہنس رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، رمضان کی رسم منا رہے ہیں 77 سالوں سے، عبادت نہیں کر رہے۔ ایک دوسری بڑی دلیل دینے لگا ہوں، ایک بندہ پاکستان میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جسے یہ علم نہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹی قسم اٹھانا گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ ملے گا، آپ دکھائیں گے آپ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ جس کو ان باتوں کا پتہ نہیں؟ کیوں جی؟ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بچے کو اٹھا کے پوچھ لیتا ہوں، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، یہ بتائے گا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ بیٹا گالی گلوچ دینا اچھا کام ہے یا گندا؟ ہاں شاباش، بیٹھ جا، شاباش۔ یہ کسی نے نہیں اس بچے کو پڑھایا ہے، یہ بھی کہتا ہے گالی گلوچ گندا کام ہے۔ ہمارا بچہ اللہ کی قسم ان چیزوں کی گندگی کو، برائی کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی تذلیل کرنا، اس کو پھنڈنا معاشرے میں تاکہ اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں گڑ جائے، خراب ہو جائے، غیبت کہتے ہیں نا اس کو۔ اس کے حرام ہونے کو کون نہیں جانتا کہ غیبت حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، کسی کو سمجھانے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کسی پر جھوٹا الزام، بہتان لگا کر اس کی تذلیل کرنا، اس کی عزت خراب کرنا، اس کی پگڑی کو اچھالنا، ہر بندے کو پتہ ہے یہ غلط ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ غلط ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ایک بندے کی بات سن کر اس کو مسالہ لگا کے دوسرے کو سنانا، دوسرے کی سن کر اس کو سنانا، تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے۔ چغلی کہتے ہیں اس کو، حرام ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں میرے بھائیوں، توجہ کرنا، صرف یہ نہیں، ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ نہیں دکھا سکتے مجھے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سودی لین دین، سودی کاروبار، سود حرام ہے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جس کو نہیں علم؟ کیوں جی؟ سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں رشوت حرام ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ کرپشن، خیانت، قومی خزانہ، لوگوں کا مال، لوگوں کا حق اپنی جیب میں ڈالنا، لوٹنا، کھانا، ہر بندے کو پتہ ہے یہ گندا کام ہے اور حرام ہے۔ ملاوٹ کرنا، دودھ میں پانی ڈالنا، ہاں، چائے کی پتی میں ملاوٹ کرنا، پیسی مرچوں میں ملاوٹ کرنا، پیسی ہلدی میں ملاوٹ کرنا، ہر شے میں ملاوٹ کرنا۔ کسی بچے سے پوچھو، بیٹا آپ بتاؤ، شاباش، یہ دودھ میں پانی ڈالنا اچھا کام ہے یا گندا؟ ہاں، گندا کام ہے، شاباش۔ یہ میں بچوں کو اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، ہمیں 77 سال ہو گئے رمضان کی رسم مناتے ہوئے، کیا یہ چند برائیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ ہمارے ملک سے ختم ہو گئیں؟ ہماری قوم نے ان سے پرہیز کرنا شروع کر دیا؟ آپ کہتے ہیں ختم نہیں ہوئی، چلو میں پوچھتا ہوں، کیا یہ نافرمانیاں، یہ جرائم، یہ بغاوتیں، یہ سرکشیاں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں 77 سالوں میں؟ ہاں، کم بھی نہیں ہوئی۔ کم نہیں ہوئی کا مطلب ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور مسلسل زیادہ ہوتی ہی جا رہی ہیں۔ پتہ ہے سب کو یہ غلط ہے، لیکن ہر بندہ لگا ہوا ہے، کمر بستہ ہے، وہ ان سے پرہیز کرنے کے لیے، انہیں چھوڑنے کے لیے، ان سے رکنے کے لیے تیار ہی نہیں، تیار ہی نہیں۔
کسی کی چادر اور چار دیواری پامال کرنا کون نہیں جانتا گندا کام ہے؟ ہاں، کسی کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف کرنا، کسی کا آزادی سے جینے کا حق تلف کرنا، یہ کون نہیں جانتا یہ برے کام ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، حقوق العباد کو تلف کرنے والے کام ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو کسی کو اس کی سمجھ نہ ہو۔ سمجھ ہونے کے باوجود روزہ رکھوانے کا پروردگار کا مقصد ہمیں پورا مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کے تنگ کرنا نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ہمیں یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، تربیت کی جا رہی تھی ہماری پورا مہینہ کہ تم نے جن کاموں سے تمہارے مالک نے، تمہارے پروردگار نے، تمہارے پالن ہار نے، تمہارے خالق نے، جس کے تم بندے ہو، جس کے تم غلام ہو، اس مالک نے جن کاموں، جن چیزوں، جن باتوں سے روک دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے رکنے کی اپنی عادت بنا لو، تربیت لے لو۔ تمہاری ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ یہ سارے کام جس طرح صبح سے لے کر شام تک پورا مہینہ کھانا پینا پاکیزہ حلال چیزیں چھوڑ دی، اس طرح تمہاری یہ برائیاں چھوڑنا تمہاری عادت بن جائے۔ اگر یہ سارے کام 77 سالوں کے روزے، تلاوتیں، قیام، سخاوتیں، عبادتیں، راتوں کو جاگنا، سارے کام ان ساری باتوں سے یہ کم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے، کم نہیں ہوئے، زیادہ ہوئے، تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے رسم بنائی ہے۔ 77 سالوں سے ہم رسم بنا رہے ہیں، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت کا مطلب تھا جن کاموں کا رب نے حکم دیا وہ کرنا عبادت ہے، جس کام سے روکا اس کام سے رکنا عبادت ہے رب کی۔ جن کاموں کا حکم دیا ہم مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں، جن سے روکا ہم رکنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں کیسے مانوں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ تو رسم ادا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا رمضان تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا رمضان تھا۔ سن 2 ہجری میں اللہ نے رمضان المبارک کے روزے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے، آپ کی امت پر۔ سن 2 ہجری میں پہلا رمضان تھا آپ کی زندگی کا۔ مکے میں 13 سال مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور صبر کیا، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دے رکھا تھا، رب نے صبر کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ہجرت ہو گئی، خوشی سے ہجرت نہیں کی، مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا، مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے چین سے جینے کا حق مسلمانوں کو نہیں دیا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے، توجہ کرنا میرے بھائیو۔ اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں کے خلاف 13 سال مکے میں اور 1 سال ہجرت کے بعد بھی جنگ کو روکا نہیں گیا، جنگ لڑی گئی ہے، انہیں اب صبر کا حکم ختم کر کے ہاتھ چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ مظلوم ہے، اب ان کو ہاتھ چلانے کی اجازت ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خاتم النبیین رحمت للعالمین کی 14 سالوں کی دن رات کی محنت کا نچوڑ، خلاصہ امام الانبیاء کی محنت کا، 313 لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے رمضان کے اندر مدینے سے لے کر 150 کلومیٹر دور جا پہنچے۔ مدینے سے کہاں لے گئے؟ 150 کلومیٹر دور۔ دعوت افطار پر نہیں گئے تھے، سحری کی دعوت کھانے نہیں گئے تھے، کسی دنیا کے مفاد کے حصول کے لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں کوئی دنیا کا مفاد ملنے والا تھا۔
اس لیے گئے تھے کہ مالک نے ظلم کے خاتمے کے لیے مکے کے وہ مظلوم جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کرنے سے عاجز تھے، اور مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم کی چکی چلا رہے تھے، ان کی قوت کو توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 14 سالوں کی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ لے کر بدر میں پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کس حالت میں پہنچے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تیسرا گھوڑا ان کے پاس نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے صرف۔ ان کے پاس بہت کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، پہننے کے لیے پورا کپڑا لباس نہیں تھا، ان کے بیوی بچوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، ان کے اپنے پاس راشن نہیں تھا، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا۔ حکم تھا رب کا ہاتھ چلانے کا، نہیں دیکھا یہ رمضان ہے، روزوں کا عبادت کا موسم ہے، ہم نے قیام کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے، ہم نے سحریاں کرنی ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، ہم نے تلاوت کرنی ہے، تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے وہ بھی نہتے کمزور اتنے بڑے دشمن سے ٹکرانے کے لیے جائیں؟ حکم تھا رب کا، چلے گئے۔ پہلا رمضان نہیں میرے بھائیوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس کے بعد سارے کے سارے رمضان خطرات انگیج کرتے ہوئے گزر گئے، سارے رمضان خطرات انگیج کرتے ہوئے گزر گئے۔ صرف رمضان نہیں، آپ کی پوری مدنی زندگی خطرات میں گزر گئی۔ توجہ کرنا، پوری مدنی زندگی، احد میں سر پھٹا، رخسار پھٹے، دان ٹوٹا، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70 صحابہ کٹے آپ کے، خطرات، ساری زندگی خطرات سے اٹی پڑی۔ مدینہ طیبہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مسلمان بچی قتل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، مدینے میں بچی قتل ہوئی ہے، بچی کے پاس آئے، اس کے آخری سانس چل رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، بچی کی آخری سانس ہیں۔ اس سے پوچھا تجھے کس نے مارا ہے؟ اس کی زبان ہی نہیں ہل رہی، سر کچلا ہوا ہے، زبان کیسے چلے، ختم ہو گئی۔ اس کے سامنے نام لیا گیا، فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، کچھ نام لیے، ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا، ایسے کیا، ختم ہو گئی، وہ بچی قتل ہو گئی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس یہودی کو پکڑ کر گرفتار کر کے لاؤ۔ یہودی کو پکڑا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ عزیز بھائیو، یہودی کو پکڑ کے لایا گیا، جرم ثابت ہو گیا امام الانبیاء کے سامنے۔ اس یہودی نے اعتراف بھی کر لیا، صحیح بخاری کا خلاصہ سنا رہا ہوں حدیث کا، اس نے اعتراف کر لیا۔ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس یہودی کے سر کو پتھر پہ رکھو، جیسے اس نے بچی کا سر کچلا، دوسرا پتھر مار کے اس کا سر کچل دو، قتل کر دو اسے۔ اس یہودی کا سر اللہ کے نبی کے حکم سے کچل دیا گیا، قتل کر دیا گیا یہودی کو۔ ایک مسلمان بچی کے قتل کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور لیا بھی کیس حالت میں؟ یہودی مدینے میں طاقتور تھے اور مسلمان کیا تھے؟ کمزور تھے، وہ دیر سے آباد تھے، مسلمان تو ابھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ نہیں پرواہ کی کہ ہم یہودیوں کا بندہ ماریں گے، وہ پتہ نہیں آگے سے کیا نقصان کریں گے، کہا اللہ کا حکم ہے ہاتھ چلانے کا، بدلہ لینے کا، لیا بدلہ۔ میرا سوال ہے آپ سے،
पिछले 7 अक्टूबर से, पिछले 7 अक्टूबर से, एक ये 7 अक्टूबर गुजरा है कि उससे पिछला 7 अक्टूबर फिलिस्तीन गजा की सरजमीन पर 60,000 के लगभग मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े करके आज़ा आज़ा करके उनके उस ज़मीन पर बखेर दिए गए। 60,000 बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, औरतें, मासूम, उनके चीथड़े उड़ा दिए गए। माशाल्लाह, सदियों से रोज़े रखने वाले, सदियों से रातों का क़याम करने वाले, सदियों से कुरान की तिलावत करने वाले मुसलमान दुनिया में, सदियों से रातों को, रमज़ान की ताक रातों को जाग कर इबादतें करने वाले, सदियों से नमाजें पढ़ने वाले, सदियों से अजानें देने वाले 2 अरब के लगभग मुसलमान, 5 दर्जन के करीब मुसलमानों की हुकूमतें अल्लाह के घर में बैठे हो, किसी एक मजलूम फिलिस्तीनी गजा के मजलूम मकतूल का इन मुसलमानों ने बदला लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो एक कत्ल हो गई थी बच्ची, आपने उसका बदला लिया। इधर 60,000 कत्ल हो गए और किसी एक का बदला नहीं लिया। अच्छा, बदला लेना तो दूर की बात है, नहीं लिया। मैं कहता हूं इन 5 दर्जन हुकूमतों में से किसी एक हुकूमत ने बदला लेने का अल्लाह की कसम सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। लेना तो दूर की बात है। अच्छा, बदला लेने का सोचना भी बात दूर की बात है। मैं कहता हूं इस दरिंदगी पर जो 1.5 साल से, इस बर्बरियत पर जो यहूदियों ने फिलिस्तीनी अंबिया की सरजमीन के मुसलमानों पर बर्पा की हुई है, इस दरिंदगी पर 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतों में से किसी एक हुकूमत ने एक जुमला भी मुजम्मत का बोला इस दरिंदगी पर, यहूदियों के खिलाफ? मैं सवाल करता हूं आपसे, मैं समझना चाहता हूं। मैंने दावा किया है कि मुसलमान, हम 77 साल से और सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, वो सदियों से रमज़ानुल मुबारक की रस्म मना रहे हैं। इबादत कोई नहीं हो रही, रस्म मनाई जा रही है रमज़ान की। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म मानना इबादत थी कि नहीं? तो ये इबादत की मुसलमानों ने? इसलिए मैंने कहा जो रब का हुक्म है उसका पास नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ हम अपने बड़ों को जो करते देखते आ रहे हैं वो कर रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं, इबादत नहीं हो रही। फिर गौर करें, दोबारा गौर करें। एक और बड़ी दलील देता हूं आपको। सदियों से माशाल्लाह मुसलमान रोजे रखते आ रहे हैं, सदियों से तिलावतें हो रही हैं, क़याम हो रहे हैं, ताक रातों की इबादतें जाग जाग के लोग कर रहे हैं, सदियों से चल रहा है मुसलमानों में। इन सदियों की इन इबादतों ने, नाराज नहीं होना, इन सदियों की इबादतों ने क्या हमें वर्ल्ड बैंक से, IMF से, UNO से, सलामती कौंसिल के मस्टंडों से, अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द बदमाश की गुलामी से क्या इन इबादतों ने हमें आज़ादी दिलवा दी? यार 2 अरब कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान, 2 अरब की इबादतें सदियों से चल रही हैं, हमें इन चंद दुनिया के गुंडे, बदमाशों, दरिंदों, उनकी गुलामी से आज़ादी नहीं दिलवा सकी। ये इतनी बेजान, इतनी मुर्दा इबादतें हैं जो हमें चंद बदमाशों ने इससे नहीं छुड़ा सकी। दयानतदारी से बताएं, ये लूली लंगड़ी इबादतें मुझे और आपको रब की जहन्नुम से आज़ाद करवाएंगी? इनमें तो इतनी ताकत नहीं, चंद बदमाशों से छुड़ा दें, वो रब की इतनी बड़ी जहन्नुम से क्या मुझे और आपको क्या आज़ाद करवाएंगी? हम बड़े खुश हैं, रमज़ान का महीना आ गया है, गुनाह बख्शे जाएंगे। गुनाह बख्शिश का महीना है।